جی معزز سامعین، ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے۔ اس سوال پہ گفتگو چل رہی تھی، ہمارے کچھ معزز کالر تھے جن کی کال ہم اٹینڈ نہ کر سکے، اور ایک کال اس کے وقفے کے دوران بھی آئی اور ہم نے انہیں گزارش کی کہ آپ کال دوبارہ کر لیجئے گا۔ تو سوالات آپ کے میں پہلا سوال جو تھا امام زمان علیہ السلام سے کیسے توسل کیا جائے، اس پہ گزارش کر رہا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ۔ جی حضور، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نور خان زوار ناصر عباس ناصر پپلا میاں والی۔ زوار ناصر عباس ناصر پپلا میاں والی سے زوار صاحب آپ کال کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ، حکم کیجئے زوار صاحب، کیسے یاد فرمایا؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ زوار صاحب کال کرنا چاہ رہے تھے، بات نہیں ہو سکی، شاید کوئی سگنل پرابلم ان کے ہاں ہو گیا ہوگا۔ تو زوار صاحب جب آپ دوبارہ کال کریں گے تو انشاءاللہ میں اٹینڈ کر لوں گا۔ اچھا، سوال چل رہا تھا امام زمان علیہ السلام سے توسل کیسے کیا جائے، بڑا اہم سوال تھا، اس پہ میں گفتگو کر رہا تھا۔ تو معزز سامعین، میں نے تھوڑا سا بتایا کہ جس ذات سے توسل کرنے کے لیے ہمیں اس دور میں ضرورت ہے، وہ ذات ہے کون؟ اس ذات کے حوالے سے فرامین میں کیا فرمایا گیا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی۔ اب جب پتہ چل جائے کہ ہیں ہی محبوب، اور محبوب کے بھی محبوب ہیں، اور کمال محبوب ہیں، تو پھر ان کا قرب تو بنتا ہے نا، پھر ان کی قربت تو بنتی ہے نا، پھر ان سے متوسل ہونا تو بنتا ہے نا، پھر ان کے رضا پہ راضی رہنا تو بنتا ہے نا، کیونکہ وہی تو ہیں جن کے اوپر ساری کائنات کے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے، کیونکہ وہ خدا کے زمین پہ باکمال مظہر ہیں۔ انہی کی وجہ سے پروردگار مخلوق کی عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ تو وہ ذات، ان سے توسل، اب ضرورت کیا ہے؟ توسل کی ضرورت ہے، وہ توسل کیسے کیا جائے؟ توسل کرنے کا طریقہ کار ایک سے زیادہ ہیں۔ سب سے پہلا توسل جو اپنے امام زمان علیہ السلام سے کیا جائے، وہ ایک سمجھ لیں کہ ہماری روزمرہ معمولات زندگی کے حوالے سے ہے۔ اگر وہ آپ کو اچھا لگے تو اس پہ بھی غور ضرور کیجیے گا، پھر میں کتابوں کی روشنی میں بھی آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں جو کتابوں کی روشنی میں فرمایا گیا۔ معمولات زندگی میں سرکار سے توسل کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت اپنے امام کے سامنے محسوس کریں، کم از کم اتنا یقین ضرور پیدا کریں کہ میرے امام مجھے دیکھ رہے ہیں، سرکار کی میرے اوپر ہی نگاہ ہے، سرکار ہر وقت ہر لمحہ مہربانی فرما کے اپنی مقدس نگاہیں میری طرف رکھے ہوئے ہیں۔ ایک چیز جب یہ یقین کی حد تک آ گئی نا، پھر توسل کا لطف بھی آئے گا، متوجہ ہونے کا کمال بھی آئے گا۔ اب یہ یقین آ گیا کہ سرکار کی نگاہیں میری طرف ہے، سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں، یا میں سرکار کی نگاہوں کی طرف ہوں ہر وقت، سرکار سرکار اور سرکار۔ اب دل کرے گا اگر واقعتاً سرکار کی نگاہیں میرے اوپر ہیں اور میں سرکار کی نگاہوں کے سامنے ہوں، تو میں اس نگاہوں کی قرب کو ظاہری قرب میں کیوں بدلنے کی کوشش نہ کروں؟ اچھا ہاں یار، کیوں نہ کروں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے وہ کام چھوڑنے پڑیں گے کہ جس کے بارے میں اللہ، اللہ کا رسول اور رسول کی اولاد طاہرہ نے منع فرمایا ہے، اور وہ کام کرنے پڑیں گے جن کے بارے میں انہوں نے حکم دیا ہے۔ دیکھیں، میں ایک بڑا معاشرتی حوالے سے، ہمارے رہن سہن کے حوالے سے آپ کو ایک بہترین طریقہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ توسل اپنے امام سے کس طرح کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ تائیں اللہ کو خوش آباد رکھے۔ بس یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو سیلاب وغیرہ زلزلہ آیا ہے، یہ بھی علامت ہو سکتی ہے امام زمانہ کے دور کی؟ یقیناً ہو سکتی ہے حضور۔ شکارپور سے بات کر رہے ہیں نا؟ ماشاءاللہ۔ جی میں محمد طاہر محمد طاہر بھائی شکارپور سے بات کر رہے ہیں، بالکل ہو سکتی ہے، علامات تو ہیں نا۔
یہ بے چینی بدامنی مخلوق پریشان ہے، خدا کی مخلوق ہر جگہ پہ پریشان ہے، تو یہ یقیناً سرکار کے آنے کی نشانیوں میں سے انشاءاللہ۔ اور میں نے عصر کی نماز منا جو کیا کہتے ہیں 5 بجے مجلس سنی تھی عید زہرا، اتنا بیان اتنا منا اچھا کرم بتایا تھا جو علامہ عاصف نے، وہ کہہ رہا تھا جب مولا سجاد کو قید منا کر کے لے کر آئے یزید کے دربار میں، تو اپنے بابا کا سر مبارک دیکھ کر وہ منا یزید کے سامنے لایا تھا، تو یزید وہ کھانا کھا رہا تھا، یزید نے معلوم نے نہیں کہا سر کو ہٹاؤ، تو مولا سجاد نے دعا کی یا اللہ اس معلوم کا سر میرے سامنے آ جائے، تو میں نے اس کو منا جب قتل کیا تو سر بھی زیادہ کیا کہ مولا سجاد نے دعا کی تھی یا اللہ تیرا شکریہ میرے قاتل کا سر میرے سامنے ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ طاہر بھائی، بہت شکریہ طاہر بھائی، آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، بہت اچھی بات کی، بہت شکر گزار ہے، شکر گزار، جی شکریہ، جی انشاءاللہ سب کا بھلا ہو جائے، بڑی اچھی بات کی آپ نے، سب کی خیر اور سب کا بھلا، بہت اچھی بات کی ہے ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے پاس وہی مسئلہ ہے، امادیرا کی قاتلوں کو امیر المومنین مولا حسن، آپ بس دعا کریں کہ اللہ کرے اس وقت جو ضرورت ہے ہم سب کو، اللہ کرے خدا کا وہ مہربان اور کمال نمائندہ تشریف لے آئے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ طاہر صاحب، اللہ حافظ طاہر صاحب، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، مولا سلامت رکھیے، جزاک اللہ۔ دیکھیں اب ہمارے مولا کے چاہنے والے کس کس انداز سے ماشاءاللہ سوچ رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آفات چل رہی ہیں دنیا میں، تو اس کو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ہے؟ یقیناً یہ کوئی ہستی آنے والی ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں پریشانی کی یہ حالات اور کیفیات چل رہی ہیں، مطلب ظاہری نادار بھی پریشان ہے اور پیسے والا بھی پریشان ہے، ہر طرف پریشانی ہے، کوئی سکھ میں نہیں ہے، کوئی چین میں نہیں ہے، مارنے والا بھی پریشان ہے، مرنے والا بھی پریشان ہے، یہ کیفیت ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ جی شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ میسم عباس نوشہرہ بیٹا سے۔ میسم عباس نوشہرہ بیٹا سے بات کر رہے ہیں۔ جی میسم بھائی کیسے یاد فرمایا؟ جی شاہ جی سوال تھا ایک میرا نا۔ کب سے سن رہے ہیں میسم بھائی آپ؟ میں کافی عرصے سے سن رہا ہوں آپ کو، میں نے پچھلے یعنی کہ ایپیسوڈ میں بھی آپ سے سوال کیا تھا، میں یعنی کہ کافی عرصے سے سن رہا ہوں۔ فریکوینٹ کالر ہیں ہمارے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیں جو اچھا ماشاءاللہ چینج بھی آیا ہے، جس طرح یعنی کہ ہم دعا میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی دعا مانگتے تھے، لیکن وہ دعا ہماری حرفیات کی ہوتی تھی، لیکن اس میں چینج یہ ہے کہ اب دعا جو ہے نا وہ پہلے دعا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ، سننے کے بعد جو ہے نا یہ اتنا چینج آیا ہے کہ امام ہے، پہلے امام ہے، پھر بعد میں کوئی اور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ کوشش تو کرتے ہوں گے آپ اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں یہ پیغام آگے پہنچانے کی؟ میرا یعنی کہ یہ پتہ نہیں قدرتی ایسا ہے میرے ساتھ ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی دنیاوی بات ہوتی ہے نا، دوستوں میں ایسے میں بیٹھتے ہیں جی تو یقیناً جو ہے نا میرا پوائنٹ یعنی کہ آ جا کے پھر ذکر آل محمد پہ ہی آتا ہے۔ ماشاءاللہ بات نبی ہو رہی ہے، لیکن پھر یعنی کہ وہ گھوم پھر کے جو ہے نا مثال اگر کی دینی ہے تو امام زمانہ علیہ السلام یا ذکر علیہ محمد کو لے کے یعنی کہ پھر بات ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جی حکم کیجئے میسم بھائی، سوال کیجئے۔ یہ تک کہ یعنی کہ ہم آخری امام کی حجت میں ہیں، آخری امام کے دور میں ہیں، جی آخری حجت کے دور میں، جی جی آخری حجت کے دور میں ہیں، تو ہمیں یعنی کہ کیسے یقین ہو کہ ہم امام کی معرفت کو حاصل کر چکے ہیں یا امام کی معرفت ہمیں حاصل ہو چکی ہے، یہ ہم کیسے اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ ہمیں واقعی یعنی کہ یقین ہو گیا ہے؟ امام کی معرفت حاصل ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے؟ جی ہو رہی ہے۔ ہو رہی ہے، جی جی چلے میں بڑا اچھا سوال ہے میسم آپ کا، نوشہرہ برکہ سے آپ نے کال کی بھائی، میں انشاءاللہ اس پہ ضرور گزارش پیش کرتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جی انشاءاللہ، شکریہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم۔
بڑا اچھا سوال ماشاءاللہ، میں کہتا ہوں کمال ہے جو سوال یہ کر رہے تھے. دیکھیں ہمارے نوجوانوں کو اگر یہ سوچ آنا شروع ہو جائے کہ امام کی معرفت کیسے پتہ چلے کہ ہمیں معرفت حاصل ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں تبدیلی یقیناً آ گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو توسل پہ بات کر رہا تھا میں، اگر ہمارے معزز مہربان کالرز کو یاد ہو تو توسل پہ بات کر رہا تھا. تو توسل کے حوالے سے ماشاءاللہ ایسا سوال ہے کہ اس پہ تو جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، اور ایسا سوال ہے کہ جس سے سب کو سیکھنے کا موقع ملے گا. تو میں عرض کر رہا تھا قرب، یعنی ان کی قربت، یعنی ان کی نزدیکی. تو ایک چیز جو میں نے مشورتاً آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے توسل کے حوالے سے، معاشرتی زندگی میں جو رہ رہے ہیں ہم رہن سہن کے ضمن میں، کہ ہر وقت اپنے امام کو اپنے سامنے محسوس کریں کہ آپ امام کی نگاہوں کے سامنے ہیں. تو یہ نگاہوں کا سامنا جو ہے یہ کاش کے بہت قرب میں بدل جائے، یہ بہت قریب ہو جائیں آپ. تو اگر آپ نے قریب ہونا ہے تو آپ کو یقیناً وہ کام کرنے پڑیں گے جن کا حکم ان ضوابط مقدسہ نے اپنے فرامین احسان میں، فرامین احسانات میں جو فرمایا، اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑے گا، ان کو ماننا پڑے گا، ان پہ چلنا پڑے گا، اور ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جن سے انہوں نے منع فرمایا. تو فرمان کوئی مشکل نہیں ہے، سیدھے سادے فرمان ہیں. مثلا یہ فرماتے ہیں کہ آپ متقی بن جاؤ. تو متقی بننے میں کون سی مشکل ہے؟ متقی بننے کے لیے یقیناً ہمیں لوگوں کے عیبوں کا پردہ رکھنا پڑے گا اور لالچ سے نکلنا پڑے گا. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، پہلے میں کال لے لوں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی میں آپ سے مخاطب ہوں محترم، آپ کا تعارف؟ میں بہت بڑا فین ہوں، زندگی میں پہلی بار بڑی مشکل سے نمبر ملا ہے آپ کا. بہت رابطے کر کے تھک گیا تھا زندگی سے. میں ادھر آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، دوبارہ بولیے گا. کہاں سے بات کر رہے ہیں، کیا نام ہے؟ چیچا وطنی سے بلانگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام غلام قمبر شاہ ہے سر. اچھا غلام قمبر شاہ صاحب ہیں، سید سردار ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بڑا فین ہوں. زندگی میں میں بہت ٹرائی کیا آپ کا نمبر لینے کی، کسی کا نمبر نہیں ملتا تھا. گروپ میں بھی ایڈ ہوں آپ کے. تو بس نام مرشد میں آپ کا بہت بڑا دیوانہ ہوں، بہت زیادہ بڑا فین ہوں قبلہ. تو میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کانٹیکٹ بھی نہیں آپ کے ملا مجھے. میرا اپنا ایک چھوٹا میں کاروبار کرتا ہوں، کسی ہوٹل کا ملازمت کرتا ہوں، لیکن پروگرام کرواؤں اپنے میرے گھر میں یا کوئی محفل کا پروگرام بناؤں، کوئی قبلہ مجھے ٹائم دے. مہربانی آپ کی، میں آپ کے بہت بڑا فین ہوں. بس میں زندگی میں مجھے آپ جیسا مجھے میری اب خوشی بہت زیادہ ہے، تو مجھے آپ سے بات ہوگی، بس مجھ سے بات نہیں ہو رہی. شاہ صاحب یہ بتائیے کب سے سن رہے ہیں آپ؟ قبلہ صاحب میں تقریباً 1.5 سال سے. اچھا 1.5 سال سے سن رہے ہیں. اور کیا اپنی زندگی میں تبدیلی آپ نے محسوس کی ہے سن کے، اور کیا فرق محسوس کیا جو اس وقت ممبر پہ چل رہا ہے سلسلہ؟ قبلہ میں تو ذاکرین سے ویسے بہت دور ہوں، اور قبلہ میں نا کیا کہتا ہوں، مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. بس نا یہ پیسوں والا سسٹم یہ زندگی میں بہت ہی آپ نے دور کر دیا ان کو. اور جو یہ پیشہ ورانہ خون یا امام حسینیت کا خون سے بیچ رہے ہیں، تو ویسے مجھے ان سے الجھن آتی ہے. بس اب میں ان سے دور ہو گیا ہوں. بس آپ کی ویڈیو سنتا ہوں، بس آپ کو زندگی میں ذرا آپ کا فین ہوں. یہ قبلہ جوان نقوی صاحب ہے ادھر مجھے جامعۃ العروۃ الوثقیٰ میں، ان کا تو بہت کلام. اچھا یہ بتائیے غلام قمبر شاہ صاحب، یہ بتائیے آپ اپنے گھر میں پروگرام کرانا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم ایسا کریں گے یہ نمبر آپ کے پاس اب تو آ گیا ہے نا، مجھے واٹس ایپ کر دیجئے گا. میں آپ کو جو بھائی شیڈول بناتے ہیں میں ان کا نمبر آپ کو دے دوں گا، آپ ان سے رابطہ رکھیے گا. جب بھی آپ کے روٹ پہ کوئی پروگرام بنا ہم آپ کا پروگرام شامل کر لیں گے.
मैं इसी ही मंथ में रखना चाहता हूँ, महफूज कराना चाहता हूँ, 2 देंगे, न्याज भी दे दूंगा, और शायद टीचर फ्री में मेरी तहजीर है इधर बहुत अच्छा। क्या दे देंगे? न्याज दे देंगे? समझा नहीं हूँ। नहीं न्याज मैंने कहा 2 देंगे बढ़ानी है। अच्छा, मैंने कहा मेरे साथ पैसों की बात ना कीजिए। नहीं किबला साहब मुझे पता है आप बहुत है, अल्लाह ताला आपको तौफीकात में इजाफा फरमाए। बस ना क्या 2 न्याज की देके बना लूंगा, आपका बयान हो जाएगा 10 से 15-20 मिनट, तो मेरी जिंदगी का सुकून हो जाएगा कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि चल इंशाल्लाह शाह साहब, आप इंशाल्लाह देखें अब कब रूट बनता है, जब रूट बना इंशाल्लाह आपको शामिल करेंगे। इसी मंथ इसी मंथ बना दीजिएगा, मेरा माइंड है कि मैं महफिल आप बादशाह साहब मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर आपको भिजवा दूंगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया शाह साहब। जी कर दीजिएगा, अपना नाम एड्रेस वगैरह मैं आपको फिर बता दूंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया जी। हमारे साथ एक मोअज़्ज़िज़ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी बेटा बताएं। जैसे कि सैयद अंकल कल नॉट अवेलेबल था और मौला हुसैन के कातलान का बदला जनाब मुख्तार सकफी ने लिया था, तो जब मौला इमाम ज़मान का ज़ुहूर होगा तो फिर से इस बदला लेंगे, मौला इंतकाम ऐसे ही लेंगे? इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी ठीक है बेटा, मैं अर्ज करता हूँ बेटा। थैंक यू कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा बच्चे, अच्छा बड़ी बात है आपकी ऐसी सोच खूबसूरत, और आप ये इतनी बच्ची लगती हैं बेटी हमारी। आप मतलब है कि कितनी एज है आपकी? 13 ईयर्स की। बेटा 13 ईयर में आप माशाल्लाह इतना मुतवज्जे हैं। ये तो उम्र खेल कूद की होती है और आप मुतवज्जे हैं, और इतना बेहतरीन आपने सवाल किया। मैं आपकी तरबियत करने वालों को सलाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज। तो उसी पहले सवाल की तरफ ही चलते हैं जब तक हमारे मोअज़्ज़िज़ कॉलर की किसी की कॉल आती है। वही पहला सवाल, तवस्सुल कैसे किया जाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था माशरती हवाले से, जिस हम माशरे में रह रहे हैं उस ज़िम्मन में मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुर्ब को महसूस करने के लिए उनके फ़रामीन पे अमल करने की कोशिश कीजिए। इन्होंने फरमाया कि मुत्तकी बन जाओ, तो मुत्तकी बनने में कौन सा मुश्किल है। इनकी तौफीक से कोशिश कीजिए, अपने आप को बदलिए, अपने आप को तब्दील कीजिए, इंशाअल्लाह मकाम मुत्तकी पे पहुँच जाएंगे। अगर वो चाहते हैं हमारे लिए बाइस फ़ख्र बनो, तो बाइस फ़ख्र बनने में कौन सा मुश्किल है। अगर औलाद अपने वालिदैन के लिए बाइस फ़ख्र बनने की कोशिश कर रही होती है तो हकीकी बाबा तो यही है ना, इनके लिए बाइस फ़ख्र क्यों नहीं बन सकते। तो कोशिश कीजिए, एक चीज़ ये होगा। और इसी मन में तवस्सुल चाहते हैं तो आप ये भी ज़रूर कोशिश कीजिए, अपने आप को बावुज़ू रखिए, अपने आप को पाकीज़ा रखिए, बाहया रखिए, अपने आप को सब्र और शुक्र में रखिए। तो इंशाअल्लाह तवस्सुल का एक खूबसूरत सिलसिला आगाज़ की तरफ चल पड़ेगा। अब आ जाइए इसके अलावा कुतुब में जो तवस्सुल के तरीके लिखे हैं उसमें तस्बीहात भी हैं, उसमें नमाज भी है, नमाज तौबा तवस्सुल, इसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तकरार किया जाता है नमाज में, तो इस वाले से भी मौजूद हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा, जो तरीक़ाकार मैंने मौशरती आपकी खिदमत में गुजारिश की, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ज़रूर तवस्सुल होगा, ज़रूर मरबूत होंगे और ज़रूर वो कुर्ब मिलेगा। और जब कुर्ब मिल गया फिर आप देखिएगा आपकी ज़िंदगियों के रुख ही मुड़ जाएंगे। फिर आप खुश होकर कहेंगे शुक्र है, अब जीने का मज़ा आया, अब मकसद का पता चला, हम ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजार क्यों रहे थे, हम दुनिया में भेजे क्यों गए थे। फिर आएगा और कुर्ब हासिल हो जाए, तवस्सुल हो जाए सरकार से, तो यकीनन हादी हैं, हिदायत भी फरमाते हैं, रहनुमाई भी फरमाते हैं, मेहरबानी फरमाते हैं, करीम जो हैं, शफीक जो हैं, मेहरबान जो हैं। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ मोअज़्ज़िज़ सामीन चलते हैं। इन्होंने लिखा है कि दुनिया से जाते वक्त अल्लाह के एक फ़रिश्ते जनाब इज़राइल की से मुलाकात होती है। सवाल है, कोई बात नहीं, जिसने भी किया। तो दुनिया से जाते वक्त फ़रामीन की रोशनी में है, बिल्कुल मोमिन
اور منافق اور کافر کو مختلف حالتوں میں جناب اسرائیل ملتے ہیں. مومن کے ساتھ ملاقات کا کچھ اور سلسلہ ہوتا ہے, منافق اور کافر کے ساتھ ملاقات کا کچھ اور سلسلہ ہوتا ہے. یقیناً جب مومن سے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو معصومین ائمہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. اکثر واقعات کے ضمن میں پڑھ بیٹھا ہوں. امیر کائنات علی بادشاہ اولاد علی بادشاہ تشریف لے کے آتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہوتی ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے, تاکہ جاتے وقت دنیا سے اس کو کوئی مشکل محسوس نہ ہو. اس کے بعد ایک سوال آیا, کیا لوگ ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کو جو ڈسکس کرتے ہیں تو کیا اس سے امام ناراض تو نہیں ہوتے کہ راز کی باتیں مخلوق تک پہنچا دی جائیں؟ دیکھیں اس میں نیت کا کیا ہے. سب سے پہلی بات جو بڑی اہم ہے, اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, اور آپ کسی سے اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کر سکے کہ آپ ان گناہوں سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں, یعنی آپ ایڈکشن میں آ گئے, آپ غلطیاں کر کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ نے کسی ایک دوست کے ساتھ, کسی مہربان کے ساتھ, کسی بھائی کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے دل کی بات کر دی, اور اس کو آپ نے کہا یار یہ غلطی میں کر رہا ہوں اور بار بار میرے سے ہو رہی ہے, تو یار سمجھ نہیں آ رہی. تو اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں, اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں, تو بہترین خوش آئین عمل ہے. اور مدد اور رہنمائی کرنے کا ہم سب کو حکم ہے, جس کو کہتے ہیں امر بالمعروف. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو رہنمائی کر رہا ہو وہ کوشش کرے خود بھی گناہ چھوڑ دے, تاکہ اگلے کے اوپر اثر ہو سکے. اگر وہ خود گناہوں میں مبتلا ہے, وہ خود غلطیوں میں مبتلا ہے, تو دوسرے کو بات کرے گا, اس کا اثر نہیں ہوگا. اس نیت سے اگر آپ کسی سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے خطا ہو گئی, ہونی نہیں چاہیے تھی, تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے گناہ کسی کو بتا کے اور اس کی نگاہوں میں گرنے کی, یعنی کہ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں اس کی نگاہوں میں گر جاؤں گا, تو کوشش کیجئے بالکل نہ بتائیے, پھر اس کو نہ بتائیے, کیونکہ وہ آپ کو اپنی نگاہوں میں گرا دے گا, وہ کہے گا. ادروائز میں نے گزارش کر دی آپ کی خدمت میں. سوال تو پھر آپ کو پتہ ہے سوال ہی ہوتا ہے, تو اس پہ بات تو ضرور کرنی چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس ہاں اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات, جو ایک سوال کے اندر ایک بات اور تھی کہ کیا لوگوں سے ڈسکس کرنے سے امام ناراض تو نہیں ہوتے. دیکھیں, امام کو آپ ایک مہربان باپ محسوس کیجئے, ایک شفیق خیرخواہ محسوس کیجئے. امام کو کوئی ایک جابر, ایک ظالم محسوس مت کیجئے. امام ایک مہربان ہیں, امام امت کے خیرخواہ ہیں, امام اللہ کے وہ کریم نمائندے ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وآباء وسلم کے خون ہیں, انہی کی طرف سے نومینیٹڈ ہیں, انہی کی طرف سے منتخب شدہ ہیں. تو امام کو آپ ظالم کبھی محسوس نہ کیجئے گا. امام ایک مہربان دوست ہیں, ایک بڑے شفیق جیسے اپنے ہوتے ہیں نا, وہی ہیں امام. ہاں لیکن اپنوں سے حیا ضرور کرنا ہوتا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنوں سے پردہ بھی نہیں ہوتا. تو مجھے سامعین, جہاں تک ناراضگی کا تعلق ہے میں تو نہیں بتا سکتا. امام ہماری ایسی کیفیت, یعنی کسی سے گناہ ڈسکس کرنے سے راضی ہو رہی ہے, ناراض ہو رہے ہیں, تو میں یہ تو نہیں بتا سکتا, نہ میں جانتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں, پہلے کال لے لیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں ناچیز ہوں, میں نام نہیں بتانا چاہتا, میں نے پہلے بھی آپ کی کال. اچھا چلے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ تو بتا دیں, نام نہ بتائیں. میں جنگ سے بات کر رہا ہوں. جی بہتر ہوگا, جی بہتر. بھٹی صاحب حکم کیجیے. سر ایک قبلہ صاحب عرض ہے. اچھا یہ بتائیں, میں ابھی جنگ آیا تھا تو ملاقات کا شرف نہیں حاصل ہوا, دل بڑا تھا, میں نے کہا ملیں گے آپ سے. آپ کو پتہ ہے میں 2-3 پروگرام پڑھ آیا ہوں ابھی. جی میں اصل میں نئے لاہور سے تھوڑا سا پیچھے ہوں. میں نے آپ سے رابطہ بھی کیا تھا, آپ نے کہا کہ میں ادھر نہیں ہے یار, مگر آپ شام میں اچانک آ گئے. اچانک نہیں, وہ اشتہار اپلوڈ ہوتا ہے, جب ایسا ہو نا تو بے شک ہمیں بتا دیا کریں, ہم آپ کو ساتھ بٹھا کے لے جائیں گے تاکہ آپ بھی مستفید ہو جائیں ذکر سے. جی حکم کیجیے. میں انشاءاللہ مالک کی ذات, اگر مالک نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی جس حساب سے ہم چل رہے ہیں نا, ایک چین بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو فیس کہ آپ ضمیر جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا. آپ ہم بالکل ساری جو آپ نے سیٹنگ. میرے محترم, میں نے آپ کا سوال نہیں سنا, آواز کٹ گئی تھی, ذرا دوبارہ بولیے. آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے, ہم نہیں سن سکے, دوبارہ بولیے.
جی میں نے کہا صاحب وہ اصل میں کچھ روزگار کے سلسلے تھے، وہاں پہ نا کچھ مسائل اس طرح کے طریقے کے تھے کہ ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں اپنے امام کو حاصل نہیں کر پا. ٹھیک ہے. تو ہم نے پھر وہ سلسلہ چھوڑ کے آپ ایک نئے طریقے سے جو ہے نا ایک نیا کام جو ہے نا شروع کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلائیں گے. تو ابھی میں نے جو سوال کرنا چاہ رہا تھا نا وہ سوال میرا یہ تھا کہ جیسے ہم نے یہ ایام رضا گزارے ہیں تو یہ 40 دن کا تقریباً عمل تھا، تو اس ایام رضا سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ کیا کربلا ہمیں صرف رونا اور ماتم داری گریہ زاری کرنے کا نام ہی ہے؟ کیا کربلا ہم سے قربانی نہیں مانگتی؟ کیا وہ جو نونہال جناب شہزادہ الیاصغر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وقت کے امام کو لبیک کہا، تو ہمیں کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے امام کو کیوں لبیک نہیں کہہ رہے؟ اس کو ہر فیلڈ میں ہم نے اپنے آپ کو قربان کیوں نہیں کر پا رہے؟ صحیح کہہ رہے محترم، آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے. اور پہلی جو بات آپ نے کی ہے اس جواب تو میں دیتا ہوں انشاءاللہ، لیکن جو پہلی آپ نے بات کی ہے وہ بڑی زبردست تھی، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایسی چیز سے آپ نے اجتناب کر لیا جس سے خدا کی ناراضی اور امام زمان علیہ السلام کی دوری شامل تھی. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یقیناً خدا آپ کو اس کا اجر دے گا، یقیناً اجر دے گا خدا. جی جی انشاءاللہ اور کوشش کروں گا کہ میں آپ سے ملاقات کریں، پھر وہ چیزیں کچھ اس طرح کی جو فیس ٹو فیس بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے، اور اصلاحی عمل کو مخلوق عام کے لیے جو نا سسٹم اس طریقے کا کریں تاکہ عام مخلوق اس سے مستفید ہو، اور وہ صدا جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کی کہی تھی نا، اسی کو جو نا لبیک کہتے ہوئے آگے چلے. تو اس میں ہر اگر کوئی انجینئر ہے اس لبیک کو جو نا صدا کو جواب دے سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹری کی صورت میں دے سکتا ہے، چاہے کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے اس کا تعلق ہے، تو وہ آپ نے اس شعبہ کو کیوں نہیں استعمال کر رہا، اس کو راہ مولا مستفید کیوں نہیں کروا رہا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. عام عوام کو اس کا فائدہ کیوں نہیں مل رہا؟ ہماری جو روز معاشر جو اس کا سوال ہونا ہے نا، جس امام کا تذکرہ ہم سے پوچھا جانا ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بے شک ساری ہستیاں مظلوم ہیں، مگر جس امام کا ہم سے سوال ہونا ہے وہ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا. بالکل ٹھیک. ان کے لیے کیوں نہیں اپنے آپ کو پیش کر پا رہے؟ خوبصورت بات کی ہے، کرتے ہیں جی انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی بسم اللہ. اللہ حافظ. تو معزز سامعین سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال یہ تھا کہ کسی نے یقیناً اپنے درد دل کا اظہار بھی کیا اور کسی تک پیغام پہنچوانے کی کوشش بھی کی ہے. اس سوال میں بڑا زبردست سوال تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، جو انسانیت کو ترجیح نہیں دیتے، کیا ان کو بھی امام کی معرفت ہو جائے گی؟ بڑا انہوں نے خوبصورت سوال کیا. اچھا آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچے تو صحیح ہے، دل پتھر بنتے کیوں ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ ہے اس شکم میں وہ چیز لے جانا جس کا خالق کے محبوب اور محبوب کے محبوبوں نے منع فرمایا. شکم میں جب نامناسب چیزیں جاتی ہیں، یعنی وہ کسی کا حق بھی ہو سکتا ہے، نامناسب چیز بھی ہو سکتی ہے، جب وہ شکم میں جاتی ہے تو یقین کیجیے اس سے خون نجس ہوتا ہے، اور خون نجس ہو تو دل پاک نہیں ہوتا، اور دل پاک نہ ہو تو پھر زبان بھی پاک نہیں ہوتی اور ذہن بھی ڈسٹرب ہو جاتے. ایک چیز بڑی اہم ہے. دوسرا، جب زندگی سے حیا نکل جائے، آنکھیں وہ کام کرنا شروع کر دیں، وہ چیز دیکھنا شروع کر دیں جسے اللہ کے رسول اور الرسول کے کریم گھرانے نے منع فرمایا ہے، پھر یہ دل پتھر ہونا شروع ہو جاتے، پھر ہرس شروع ہو جائے، یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، وہ بھی میرے، وہ بھی میرا، وہ بھی میرا، یعنی 100 ہے تو 1000، 1000 ہے تو لاکھ، لاکھ ہے تو کروڑ، کروڑ ہے تو 10 کروڑ، 10 کروڑ ہے تو 100 کروڑ، 100 کروڑ ہے تو 500 کروڑ، 500 کروڑ ہے تو 1000 کروڑ. جب یہ چیز آ جائے جس کو ہرس کہتے ہیں تو آہستہ آہستہ دل پتھر بننا شروع ہو جاتے ہیں. پھر دل پتھر کب بنتے ہیں؟ جب مخلوق خدا کی معصیت کرے، نافرمانی کرے، دل پتھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ویسے تو بہت ساری چیزیں، میں صرف 1 2 چیزیں اور گنوا لیتا ہوں.
پھر دل کب پتھر بنتے ہیں؟ پھر دل اس وقت پتھر بنتے ہیں جب انسان ایک لمبی امید باندھ کے بیٹھا ہو، اس نے 500 سال، 1000 سال، 10,000 سال زندہ رہنا ہے، پتہ نہیں اس کو تو زندگی اتنی طویل ملی ہے، شاید وہ کسی کو ملی نہ ہو، دل پتھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے، جب انسان اپنے کیے پہ شرمندہ نہ ہو، خدا کی بارگاہ میں التجائے معافی نہ عرض کر پائے، جب اسے معافی کی توفیق ہی چھین لی جائے، تو دل پتھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف جو بڑا اہم ہے، جب دل پتھر بن جائیں تو کیا نہیں، اس کے ساتھ آپ نے ایک اور سوال کیا تھا کہ جو انسانیت کو ترجیح نہیں دیتے، بالکل دینی چاہیے ترجیح، اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں، دوسری رائے ہے ہی نہیں، انسانیت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس لیے تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا اپنے 2 مصروں میں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی۔ تو یقیناً جب ہم ترجیح دینا انسانیت کو ختم کر دیتے ہیں، اور ختم اس وقت کرتے ہیں جب دل پتھر بن جائیں، کیونکہ انسان اپنے لیے جینا شروع کر دیتا ہے نا، میری ذات، میری ذات اور میری ذات، میں، ہر چیز میری ہو، ہر چیز میری ہو، پھر مخلوق خدا بھول جاتی ہے۔ اسے تو ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بھی کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، بڑی بہترین ڈاکٹر صاحب بات کر گئے تھے۔ تو یہ ایسی کیفیت اب آتی ہے۔ اب اس میں جو سوال تھا اصل میں وہ اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی معرفت امام زمان علیہ السلام نصیب ہوگی، ہو سکتی ہے؟ تو اس ضمن میں جن کے دل پتھر نہیں ہیں ان کی خدمت میں میں گزارش کرنے لگا ہوں، مشورہ سمجھیے، گزارش سمجھیے یا عرضی سمجھیے، ان کی خدمت میں کہ جن کے دل پتھر نہیں ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے ان لوگوں کے لیے دعا کریں، پروردگار عالم ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں، یہ تیرے عذاب کو محسوس نہیں کر رہے، یہ ایسی چیز میں مبتلا ہوں گے، پھر یہ کاش 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 اور کاش کہیں گے۔ قرآن میں اللہ نے 9 دفعہ کاش کی آیات کا بار بار تکرار فرمایا، پھر یہ کہیں گے کاش ایک وقت مل جاتا، کاش دنیا میں دوبارہ بھیجے جاتے، جبکہ وقت ختم ہو جائے گا۔ تو جن کے دل نرم ہیں تو وہ پتھر دل کے لیے دعا کریں۔ کیا کہتے ہیں، اگر پتھر پہ پانی پڑے تو سوراخ ہو جاتا ہے، تو کیا خدا کی جو بہترین مخلوق ہے، جو خوف خدا کا رکھ کے زندگی گزارنے والی مخلوق ہے، ان پتھر دلوں کے لیے اب دعا مانگے گی تو کیا خیال ہے دعا قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، یہ پتھر دل بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر پتھر دل ٹھیک ہو گئے تو پھر ضرور معرفت امام زمان علیہ السلام نصیب بھی ہوگی، اور معرفت امام زمان علیہ السلام نصیب ہو جائے تو پھر سبحان اللہ۔ ایک طریقہ کار یہ ہے، دوسرا طریقہ کار یہ ہے، محبت کے ساتھ پتھر دل لوگوں کو سمجھائیے، بڑی محبت کے ساتھ، برداشت تو کرنا پڑے گا، ان کی گالیاں بھی سہنی پڑیں گی، ان کے تانے بھی سہنے پڑیں گے، ان کی بہت ساری نیگیٹیوٹی کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، لیکن محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیے، سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، پہلے کال لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کال ڈراپ ہو گئی، میں گزارش کروں گا اپنے معزز کالر کو اگر آپ دوبارہ کال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کی کال لے لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کال ہم سے تو نہیں کاٹی گئی، شاید آپ کی طرف سے کٹ گئی ہے یا ڈراپ ہو گئی ہے، اگر ہماری طرف سے کٹ گئی ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں، شاید اٹینڈ کرتے کرتے کٹ گئی ہو۔ تو میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کر رہا تھا، آپ کے سوال کے حساب سے پتھر دل جو آپ نے جملہ بولا، تو اس ضمن میں گزارش کر رہا تھا کہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے، ان کی خدمت میں گزارش کرنے کی کوشش کیجئے، ان کو احساس دلانے کی کوشش کیجئے، ان کو بتانے کی کوشش کیجئے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، آپ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے اپنے آپ کو۔ جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بخاری صاحب، ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رجب علی ڈی جی خان ہے۔ ہاں ماشاءاللہ رجب علی، کیسے ہو بیٹا، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ ماشاء اللہ بیٹا، آپ بڑی ہمت کرتے ہو، آپ اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے اس پروگرام میں جڑ جاتے ہو اور پھر سوال بھی بڑے اچھے کرتے ہو ماشاء اللہ۔ رجب علی 1 منٹ ہولڈ کیجئے گا، ہولڈ کیجئے گا۔ ایک معزز کالر تھے،
دیکھتے ہیں اگر ان کی کال اٹینڈ ہو جاتی ہے. السلام علیکم. آگے جی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں حضور؟ جی منیب بات کر رہا ہوں کبیروالا سے. منیب حیدر کہاں سے؟ کبیروالا سے. اچھا کبیروالا سے. ماشاءاللہ. کیسے منیب صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر ہے الحمدللہ. چلو اللہ پاک آسانیاں کرے, اللہ پاک امام کے وفاداروں میں شمار فرمائے. جی حکم کریں, کیسے یاد کیا منیب بھائی؟ جی حکم یہ ہے کہ دعائیں جو ہے وہ صرف صبح کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد؟ دیکھیں حکم جو ہے معصوم کا وہ نماز صبح کے بعد کا ہے, لیکن کوئی مجبوری بن گئی ہے, یعنی کوئی ایسی مجبوری بن گئی کہ آپ پڑھ نہیں سکے, تو پھر مجبوری کی حالت میں تو شریعت آسانی دیتی ہے, مگر جان بوجھ کے نہ ہو, مجبوری کی حالت میں کوئی مسئلہ نہیں. جی میں کوشش کرتا ہوں, البتہ میں اٹھ نہیں پاتا, تو اس صورت میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کسی نماز کے بعد پڑھ لوں یا نہیں. مجبوری ہے, میں نے گزارش کر دی, مجبوری ہے تو پھر کوئی نہیں, پڑھ لیا کریں. بلکہ میں تو یہی کہوں گا, آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ, بچے بچیاں, آپ تو کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں اور ترجمہ پڑھ لیا کریں, تاکہ کوئی نہ کوئی چیز سامنے آئے گی. بار بار تکرار کرتے 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 کسی دن تو سمجھ آئے گا یہ ہم سے کہلوایا کیا جا رہا ہے, کیونکہ طوطے کی طرح رٹا لگانا اور ہوتا ہے اور بات کو سمجھنا کچھ اور ہوتا ہے. کیا خیال ہے منیب حیدر؟ جی بالکل اسی طرح سمجھنا ضروری ہے. شاباش. آپ کے پاس ترجمے والی دعا عہد ہے؟ جی وہ جو آپ لکھوائے ہے نا, وہ ہے پڑی میرے پاس, جو آپ نے دی تھی. کہاں پہ دی تھی؟ گئے تھے تو وہ لے کے آئے تھے اسے. اچھا تایا گئے تھے آپ کے پاس ادھر لاہور. اچھا تو وہ لے کر آئے تھے, پھر انہوں نے گھر میں دی تھی, وہ ہے پڑی. چلے منیب, اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی ایک سوال ہے کہ جس طرح آپ خطابت کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے امام کے لیے؟ میں جس طرح خطابت کرتا ہوں آپ کو بھی مولا کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے, جو آپ کر سکتے ہو ہمت کریں. میں تو چاہوں گا کہ ہمارے ملت کا ہر بچہ ممبر پہ اور امام زمان علیہ السلام کا وکیل بن کے محنت کرے, کام کرے, لوگوں میں یہ شعور بیدار کرے. میں تو چاہوں گا ماشاءاللہ. لیکن آپ اس کے لیے بتانا کہ کتنا عرصہ مطلب کرنے چاہیے, تھوڑی سی اپنے آپ میں علم لانا چاہیے, پھر بندے کو ممبر پہ جانا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں منیب, اس کے پیچھے شوق کا ہونا منحصر ہے. مثلا آپ کو کبیر والے سے کوئی کہے, مثال آپ کو نہیں مجھے کہے, میں آپ کی مثال نہیں دیتا, میں ایک بشر, ایک عام سا انسان ہوں, مجھے کوئی کہے جی آپ کو 1,00,000 روپیہ ملے گا اور آپ نے پیدل کبیر والے پہنچنا ہے, تو اگر مجھے پیسے سے عشق ہے اور میں سمجھتا ہوں 1,00,000 روپے بہت بڑی رقم ہے, تو میں اس عشق میں جو میرا سفر مطلب مجھے دل تھا میں 2 دن بعد, 10 دن بعد, مہینے بعد جاؤں گا, میں اسی وقت چل پڑوں گا, کیونکہ جو عشق ہوتا ہے وہ کام کروا لیتا ہے. تو عشق ہونا چاہیے, تو عشق جس چیز سے ہو جائے تو وہ کام کروا لیتا ہے, اور عشق میں ہونا چاہیے ان چیزوں سے یا ان ذوات سے کہ جس کے ساتھ عشق کرنا ہی حقیقت ہے. کوئی ٹائم نہیں لگتا, عشق ہو بس کہ مولا میں آپ کی اپنی زندگی میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, مولا میں آپ کی اپنی زندگی میں آپ کے لیے نصرت کرنا چاہتا ہوں, مولا آپ کے ظہور کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہوں, مولا مجھے ہمت عطا کیجئے, مجھ پہ نگاہ خاص عطا کیجئے تاکہ میں کچھ کر پاؤں. مولا یہ کون سی زندگی ہے؟ آج بھی میں ایک جگہ بیٹھا تھا محفل میں نے وہ غالب صاحب کا ایک شعر پڑھا کہ غالب آئے دنیا میں کیا کر گئے, بھی یہ کیا نوکر ہوئے, پینشن ملی پھر مر گئے. یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے, کھاؤ پیو بچے پیدا کرو دنیا سے چلے جاؤ, کوئی خاص کام تو کرنا ہی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ جی بالکل اسی طرح, بالکل اسی طرح. چلیں, بہت شکریہ کال کرنے کا منیب بھائی. جی ایک سوال اور اگر آپ جی بتائیں. بسم اللہ. امام کے قرب کے لیے سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا ہے جو سب سے زیادہ ہمیں قریب کرے؟ منیب, سب سے زیادہ عمل قرب کے لیے پاکیزگی ہے. جی پاکیزگی ہے تو سب کچھ ہے. اگر پاکیزگی نہیں تو پھر نماز بھی بس روٹین ہی ہے, رسم ہی رہ جائے گی. پاکیزگی ہے تو ہر عبادت کمال ہے, نماز سے لے کر پرساداری سے لے کر کوئی بھی عبادت کرے وہ کمال ہے. پاکیزگی اولین شرط ہے. بہت شکریہ. اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے. بہت شکریہ. اللہ حافظ جی.
ہمارے ساتھ وہ ایک بچہ تھا، وہ کال اس کی ڈراپ ہو گئی. ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر تو ہمیں جی کر لیا اس بچے نے. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام شاطر مولا علی. کیا حال ہے رجب، ٹھیک ہو بیٹا؟ یار سوری یار، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، ایک کال آ رہی تھی درمیان میں بار بار ڈراپ ہوگی، میں معذرت خواہ ہوں. کوئی بات. جی حکم کریں، کیسے بیٹا یاد کیا؟ ماشاءاللہ. آپ سے سوال پوچھنا ہے. جی رجب، جی رجب، ویسے آپ ہر پروگرام میں آتے ہو، بڑا اچھا لگتا ہے، اور آپ نے بتایا تھا آپ کی بڑی چھوٹی ایج ہے، 17-18 سال کے ہو. جی 17 میں 18 سال. 17-18 سال کے بیٹا، بڑی بات ہے. 17-18 سال میں آپ اتنی ماشاءاللہ معرفت رکھتے ہو، بڑی بات ہے. خدا آپ کو ہمت دے یار، بڑی بات ہے. ہمارے اگر نوجوان بچے اس طرح بچیاں متوجہ ہو جائیں تو میرا خیال ہے پھر امام کے آنے میں دیر ہی نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. آپ سے سوال پوچھنا. جی رجب پوچھیے، بسم اللہ، ضرور پوچھیے. میرے دو تین دوست ہیں، انہوں نے پوچھا کہ امام زمان علیہ السلام مطلب خدا کے جو نور ہے نا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کیسے لا سکتے ہیں؟ امام کے چہرے پر مسکراہٹ مطلب کیسے لا سکتے ہیں؟ میں نے ان کو جواب دیا مثال کے طور پر، آپ اگر میں مختصر ٹائم لوں 2 سے 3 منٹ، میری لمبی بات نہیں ہوگی. اچھا بولو کوئی بات نہیں، بولو. میں نے ان کو کہا میرے بھائی دیکھیں، جب ہم سب دوست مل کر بیٹھتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یار کہیں کسی کو کوئی مثال کے طور پر کوئی بری بات نہ لگی ہو. ہم اپنے دوستوں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں. کیا امام زمانہ علیہ السلام کو ہم اپنا دوست رکھتے ہیں؟ میں نے کہا اگر رکھتے ہیں تو میں نے کہا بتائیے. میں نے کہا کبھی کوشش کی ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے دوست امام زمانہ علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئے؟ واہ. اگر ہم مثال کے طور پر اگر ہمارا کوئی دوست غم زدہ ہو تو ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کے غم کو دور کر سکیں. ماشاءاللہ. اور پھر میں نے ان کو جواب دیا کہ کیا ہم نہیں جانتے کہ ہمارا مولا تنہا میں غم زدہ ہے؟ بالکل ایسے ہی. اور میں نے ان کو یہ بھی کہا وہ ہمارے لیے مطلب اپنے محبوں کے لیے محبوں کے گناہوں کی وجہ سے گریہ کرتے ہیں. صحیح ہے. تو ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ مولا کے غم کو دور کر سکیں اور مولا کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکیں. بڑے اچھا جواب آپ نے دیا رجب بیٹا. میں صرف اتنا کہوں گا، وہ میں بات پروگرام کے شروع میں کر رہا تھا، وہ بات ہماری کہیں اور نکل گئی. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یقین کیجئے ہمارے جو زبانیں ہیں وہ درود کے قابل نہیں ہیں، لیکن خدا کا بڑا احسان ہے، وہ ہمیں اس گھر کو کی مہربانیوں سے ہمیں درود پڑھنے کے قابل بنا رہا ہے، ورنہ خدا خود درود پڑھتا ہے اس گھر پہ. تو یہ اس کا بڑا احسان ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے. تو ہم کہیں جی ہم کہاں اس قابل ہیں کہ ہم درود پڑھ سکیں، ہم واقعی اس قابل نہیں، لیکن ان کی مہربانی ہماری زبانوں کو معطر کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری زبانوں کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں. بے آئینے ہی ہماری کیا اوقات ہے کہ نور کے چہرے پہ یا نورانی چہرے پہ ہم مسکراہٹ لا سکیں. لیکن ایک بات تو ہے نا، فرامین کی روشنی میں آپ نے ایک بہترین دوست کی مثال بڑی اچھی دی ہے. فرامین میں یہی لکھا ہے کہ ہماری کوتاہیوں اور خطاؤں کی وجہ سے امام کے ظہور میں تاخیر ہوتی ہے، اور امام گریہ فرماتے ہیں. گریہ امام کے فرمانے کی 2 وجوہات ہیں، کربلا والوں پہ، ایک چاہنے والوں کے اعمال پہ. تو کربلا والوں پہ گریہ تو سمجھ آتا ہے، ان کا گھر اجڑ گیا، لیکن چاہنے والے ہو کہ پھر اعمال ایسے کریں وہ تو نامناسب ہوتا ہے. تو دیکھیں اب اس بات کو تھوڑا سا اور ایک طرف میں لے کے جانا چاہتا ہوں. کربلا میں امام مظلوم علیہ السلام زمین پہ خدا کے بہت بڑے مظہر تھے بیٹا. اگر وہ چاہتے تو ملائکہ بھی مدد کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اگر وہ چاہتے تو کروبیاں بھی تھے، قدسی بھی تھے، بڑے جنات بھی آئے تھے، اگر وہ چاہتے تو ان سے بھی مدد لے سکتے تھے. لیکن انہوں نے حل میں ناصر ینصر ناقص ادا کیوں بلند کی؟ یہ کوئی محتاج تھوڑے تھے، یہ محتاج نہیں تھے، یہ محتاج نہیں ہیں. یہ مخلوق پہ رحم فرمانا چاہتے ہیں، یہ مخلوق کو کمال پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے نانا کے سامنے محشر کے دن سرخرو ہو سکیں. یہ بات ہے. بے شک
बहुत शुक्रिया बेटा, आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं शुक्रगुजार। मेरा आपसे एक सवाल था, उसके बाद पास होगी। जी पूछे। मेरा आपसे बुखारी साहब सवाल ये था कि आप एक ऐसा वजीफा बताएं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से हमारी मुलाकात हो और वो हमें ख्वाब में अपना दीदार करवाएं, अपनी ज़ियारत करवाएं। ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि बेटा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मिलूं। बेटा मैं आपको बड़ा शॉर्ट सा वजीफा बता देता हूँ। एक तो बेटा आज के बाद आपने अपनी ज़बान के ऊपर किसी की गीबत नहीं लानी, किसी का गिला नहीं करना, किसी की बदखोई नहीं करनी, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी बेटा, किसी को गलत नहीं कहना बेटा, कोशिश करनी अपनी ज़बान को पाक रखना बेटा। ऐसे समझो जैसे आपने सी ली है ज़बान। दूसरा बच्चे आपने कोशिश करनी है, आप बच्चे हो, अभी उठती जवानी है माशाल्लाह, आपने अपनी आंखों को पाक रखना है बेटा। इमाम को पाकीज़गी बहुत अच्छी लगती है, पाकीज़ा लोग बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद बेटा आप एक तस्बीह है मुसलसल पढ़ते रहा करें, या रब्बल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन इश्क़ सदर हुसैन बेज़हूर अल हुज्जतुल क़ाइम अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ। इसको पढ़ते रहा करें, बावुज़ू रहा करें। और एक छोटा सा काम कर लिया करें, रात को सोने से पहले बावुज़ू होके अपने इमाम से एक बात किया करें, मौला मैं हूँ तो बहुत कोताह, मैं हूँ तो बहुत नाइल, मैं हूँ तो बहुत बदकार, मैं हूँ तो बड़ा ख़ताकार, मौला आपके दर के सिवा कोई दर नहीं है, मौला सिर्फ एक ही अर्जी है, सिर्फ एक ही गुजारिश है, मैं तो कहता हूँ आप हमारे हो, एक दफ़ा आप भी कह दे तू हमारा है, तो इंशाअल्लाह ज़रूर मेहरबानी। बहुत शुक्रिया बेटा, डीजी खान से आपने कॉल की। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी आप जी। ओके, या अली मदद, अल्लाह हाफिज़। तो मुझे समझ में आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा था, वो जो सवाल था कि पत्थर दिल, याद होगा आप सबको, पत्थर दिल जो है लोग, उसके हवाले से मैंने 2-3 गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की हैं। तो मार्फत इमाम ज़मान हो सकती है उनको, यकीनन हो सकती है, वो इसलिए हो सकती है पत्थर दिल को, गुनहगार हम जैसों को, ख़ताकारों को, हम जैसों को ज़रूर हो सकती है। इसलिए हो सकती है कि अभी सूरज मगरिब से तलू नहीं हुआ, अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। अगर तौबा का दरवाज़ा खुला है तो फिर रास्ता तो खुला है, खुदा मेहरबान है और खुदा मखलूक को बड़े रास्ते दे रहे हैं। अगर मखलूक को थोड़ी सी समझ आ जाए तो हिम्मत अगर की जाए, कोशिश की जाए, ख़ुद भी की जाए और लोगों को मुतवज्जा करने के लिए और ज़्यादा सरकार की मोहब्बत उनके दिलों में डाली जाए, तो यकीनन पत्थर भी पिघल जाते हैं। कैसे नहीं है कि पत्थर न पिघल सके। तो जब पत्थर पिघल जाएंगे तो मेरा ख्याल है फिर लोगों ने, मेरा दिल मानता है, अगली जन्नत का इंतज़ार नहीं करना, इस कायनात को जन्नत बना देना है। और वो बड़े कमाल लोग हैं जो इस कायनात को ही जन्नत बना दें, सुभान अल्लाह। और खुदा ने देखें कितनी मेहरबानियाँ की हुई हैं। कौन सी चीज़ की कमी है ज़मीन पे, कौन सी चीज़, मुसल्लम की कमी है, शहद की कमी है, दूध की कमी है, किस चीज़ की कमी है? खुदा ने वाफिर हर चीज़ डाल दी है। अब मखलूक को थोड़ा समझ नहीं आ रही, थोड़ी सी समझ गए तो इंशाअल्लाह कमाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा जुमला अर्ज करना चाहूँगा कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, मायूस नहीं होना। जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जब तक हमारे अगले मोअज़्ज़ज़ कॉलर की कॉल नहीं आती अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ये सवाल भी मैं कहता हूँ अपनी मिसाल आप है। सवाल ये था कि 11 मासूमीन, 11 आइम्मा, ये ज़वात मुक़द्दिसा सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहि नजमईन, इनके दौर में टेक्नोलॉजी क्यों नहीं थी? इंसान तो थे ना, टेक्नोलॉजी क्यों नहीं थी? देखिए मैं अपने इस नाकिस अक्ल के मुताबिक, इस नाकिस सोच के मुताबिक और उनकी मदद के साथ मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, वरना मेरी बसात और औकात नहीं मैं इस सवाल का जवाब दे सकूँ। इंसानियत को आहिस्ता आहिस्ता हकीकत की तरफ सफ़र कराने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा गया। अब देखिए पहले आग जलाने के लिए पत्थर को पत्थर पे मारा जाता था तो आग जलती थी। आहिस्ता आहिस्ता माचिस आई और माचिस के साथ साथ अब लाइटर आ गए। और लाइटर, जी हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं, मैं पहले कॉल ले लूँ, मैं फिर बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम सलाम, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अल्लाह का शुक्र। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं हजूर? मैं गुलाम अब्बास बात कर रहा हूँ, ज़िला जंग तहसील 18 से। अच्छा 18 से भाई गुलाम अब्बास बात कर रहे हैं। हुक्म कीजिए, कैसे याद फरमाया? हुक्म नहीं, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था लाइव, तो मैंने सोचा अभी कॉल पे उनसे बात भी करने और एक अर्जी करनी थी। जी अब्बास साहब हुक्म कीजिए।
सेहत और सलामती के लिए आपका इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में तवस्सुल करना चाहता हूँ जी। तो जरा गाइड कर दीजिएगा। ज़रा मेरी आवाज़ बंद कर दें, जो पीछे से मेरी आवाज़ आ रही है ना उसको बंद कर दें, फिर बात आप मेरी सुन। जी मैंने कर दिया बंद। जी अब्बास भाई, आपने कहा मैं तवस्सुल सलामती इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम करना चाहता हूँ, यही कहना चाह रहे थे? जी 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 जी। तो आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अपने इमाम से सेहत और सलामती के लिए तवस्सुल करना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत बात है। गाइड कर दीजिएगा। तवस्सुल पे मैंने तफसीली गुफ्तगू की है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अपनों के लिए तो ये सब कुछ करना पड़ता है और इमाम हमारे अपने अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका यही है कि अगर आप चाहते हैं कि इमाम की सेहत और सलामती के लिए आप मरबूत हों, इमाम से तवस्सुल करें, तो उसमें सबसे अहम चीज़ अब्बास भाई यही है, अपने आप को पाकीज़ा बनाने की कोशिश करें। हमारी जुमला इबादात के कमाल पे पहुंचने का मयार है ही पाकीज़गी। अगर पाकीज़गी नहीं है तो फिर हमारे तवस्सुल, हमारी इबादत, हमारे रियाज़ात का कोई फ़ायदा नहीं है। और पाकीज़गी सिर्फ वो नहीं है कि जो हम थोड़ा सा मतलब है कि समझ रहे होते हैं। पाकीज़गी हमारी सोचों की भी है, पाकीज़गी हमारे इरादों की भी है, पाकीज़गी हमारे दिल की भी है, पाकीज़गी हमारे मंसूबों की भी है। यानी हर चीज़ में पाकीज़गी होनी चाहिए। यानी तसन्नो, बनावट, दिखावा या लोगों से दाद लेना, इन चीज़ों से हमें आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़ानी है, तब जाके पाकीज़गी के कमाल मयार पे हम आएंगे। फिर मखलूक के लिए अच्छा सोचना है, चाहे मखलूक हमारे लिए बुरा क्यों ना सोचे, हमने मखलूक के लिए अच्छा सोचना है। हमने मखलूक को जानते बूझते हुए, उनके मिजाजों को महसूस करते हुए हमने उनसे अच्छा पेश आना है। ये है पाकीज़गी। और इसके अलावा दुनिया की हर औरत को माँ बहन बेटी समझना है। और हमारी माँ बहन अगर कोई तवस्सुल करना चाहती है तो वो दुनिया के हर मर्द को सिवाय अपने खामंद के अपना भाई, अपना बाप समझे। तो ये पाकीज़गी के मयार हैं। तो सबसे पहले तवस्सुल के लिए ज़रूरी है कि ये पाकीज़गी का मयार बुलंद हो। अब्बास भाई, फिर सरकार से तवस्सुल किया जाए और उनकी सलामती के लिए अर्जी की जाए। वरना मेरा ख्याल है इस तरह तो अरसे दराज से मखलूक करती आ रही है। नहीं, दरूद पढ़वा देते हैं, बराए सलामती इमाम ज़माना मिलकर दरूद पढ़िए, खुशनूदी इमाम ज़माना मिलकर दरूद पढ़िए। ये कि देखो, अगर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खुशनूदी में हमारा दरूद पढ़ना लाजिम है, तो फिर खुशनूदी इमाम ज़माना तब तक हासिल नहीं होगी जब तक दरूद पढ़ने वाली ज़बान किसी की गीबत और गिला ना करे। वरना हम इमाम की खुशनूदी को नहीं पा सकते। जब तक इस ज़बान को हम पाक नहीं रखेंगे, जब तक हम इन ज़बान को फजूलियात से दूर नहीं रखेंगे, फजूल बहस से, फजूल गुफ्तगू से, लड़ाइयों से, झगड़ों से और उन चीज़ों से जो हमारी इमाम को पसंद नहीं है, फिर पाकीज़गी का मयार अब्बास भी नहीं आ सकता। अच्छी बात है, ज़रूर होना चाहिए तवस्सुल। सलामती इमाम ज़माना 2 रकात हर नमाज के साथ पढ़नी चाहिए, सलामती इमाम ज़माना, और खुदा की बारगाह में अर्ज़ करनी चाहिए, परवरदिगार आलम हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को महफूज रख दुश्मनों के शर से, और उनको इज़्न ज़हूर अता फरमा, ताकि वो दुनिया में आके आपके जो दीन है, खुदावंद आलम आपका जो दीन है, उसको कुल्ली नाफिज कर सके। जी जी, ठीक हो गया अब्बास भाई? मैं एक और छोटी सी अर्ज़ करना चाहूँगा। आपका वक्त बहुत कीमती है। नहीं अब्बास भाई, कोई बात नहीं, आप हमारे लिए अहम है, आप हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए। मैं अपने इमाम से अपनी सेहत के लिए एक तवस्सुल करना चाहता हूँ। मेरे ना एक कान का इशू है, मैं काफी इलाज कर चुका हूँ जी। जहाँ भी मुझे किसी ने बताया है ना जी, मैंने उसकी मेडिसिन ली है, डॉक्टरों को चेकअप करवाया, लेकिन मुझे 1% फर्क नहीं पड़ा जी। दुआएं भी काफी अरसे दराज से करता आ रहा हूँ, तकरीबन ये मेरा मसला 3 से 4 साल से आ रहा है जी। तो मैंने सोचा आपकी वीडियो में काफी दफा देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, आपको बहुत मोटिवेट करता हूँ, लाइक करता हूँ आपको। शायद कुछ दिन पहले मैंने आपको 22 सफर, पिछले साल की 22 सफर की दावत भी की थी, तो आपने कहा था कि आपको लाहौर आना पड़ेगा। तो फिर एक और इशू आया था कि आपने फरमाया था कि 3-4 मजालिसों 22 की डेट की, तो फिर मैंने कोशिश की, लेकिन एक ही प्रोग्राम बना था, 7 वाले जो 3 प्रोग्राम थे वो नहीं बन सके मुझसे, तो मैं आपके पास नहीं आ सका। अब्बास भाई, 2 बातें आपने की हैं, मैं पहले तो प्रोग्राम के हवाले से बात कर ले। तो अब्बास भाई देखें, या तो लेनी हो दिहाड़ी या तो लेनी हो पैसे। फिर तो बंदा कहता है कोई बात नहीं यार, चले जाओ, 15-20 हज़ार का पेट्रोल लगा के 70-80 हज़ार, लाख 1.5 लाख बच ही जाएगा ना। जब पता है इस कौम को कि असद बुखारी पैसे नहीं लेता और उसके पास अली बरै फरोख्त नहीं है, सुने मेरी बात सुने, तो एक बंदा पैसे नहीं ले रहा, अब्बास भाई वो लाहौर से आ रहा है, वो आपके पास जंग तक आ रहा है,
اور وہ کم و بیش بھی سرکار کا صدقہ پیسے لگا کے آ رہے ہیں نا, اگر وہ پیسے لگا کے ایک جگہ پیغام دے, اتنی دور سے سارا دن صبح سے لے کر شام تک ایک جگہ پیغام دے کے واپس آئے, عباس بھائی حق ادا نہیں ہوتا, ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں جس شہر کی طرف بلایا جائے ایک دن کوشش کی جائے 3-3 4-4 جگہوں پہ پروگرام اگر نہیں بھی ہے تو محفلیں رکھائی جائیں, گاؤں گاؤں محفلیں رکھائی جائیں, میں حاضر ہوں. اور جب پروگرام سیٹ ہو جائیں اس کے بعد بانیان کو لے کے میری حوصلہ افزائی ہے, میں اس کو اپنی حوصلہ افزائی سمجھتا ہوں. دیکھیں اتنا تو کرنا ہی چاہیے نا بانیان کو, میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے, میری ہمت بڑھ جاتی ہے, اور 2 گھڑی میں مل بیٹھتا ہوں اور ان کو گزارش کرتا ہوں کہ یار میں آتا کیوں, میرا درد کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ مشکل نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہو گیا. دوسری بات عرض کرتا ہوں, آپ نے میرے سے کہا میں توسل کرنا چاہتا ہوں اپنی صحت کے حوالے سے, اپنے کان کے حوالے سے, اپنی کان کی بیماری کے حوالے سے. عباس بھی میں آپ کو اور جملہ مومنین کو ضرور یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ سب توسل ضرور کریں, مگر اس لیے نہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, اسی لیے توسل کریں مولا میرے یہ کان ٹھیک ہو جائیں تاکہ آپ کی آسمان سے بلند ہونے والی صدا کو سن سکیں, مولا میں لبیک کہنے کے قابل ہو سکوں, مولا میں آپ کی خاطر ٹھیک ہونا چاہ رہا ہوں, میں آپ کی نصرت کی خاطر ٹھیک ہونا چاہ رہا ہوں, تو ضرور توسل کیجئے. بہت شکریہ عباس بھی کال کرنے کا, بہت شکریہ. شکریہ جی, آپ نے مجھے وقت دیا اپنا, مہربانی. یا علی مدد. السلام علیکم. پیر مولانا اسلام آباد, خوش رہو بات. تو معزز سامعین, سوال تھا کہ 11 معصومین یہ کریم جو گھرانہ ہے ان کے حوالے سے بڑا اچھا سوال تھا کہ اس دور میں ٹیکنالوجی کیوں نہیں تھی. تو میں گزارش کر رہا تھا, ابھی آغاز ہی کیا تھا تو ہمارے ایک معزز کالر نے مہربانی فرمائی کال کر لی, تو بات میں اپنی مکمل نہ کر سکا. دیکھیں پروردگار عالم مخلوق کو آہستہ آہستہ اس کی اصل کی طرف لوٹا رہا ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ, اپنی اصل کی طرف ہر چیز لوٹ رہی ہے. دور تھا, پتھروں کا دور تھا, آگ پتھر سے جلائی جاتی تھی, آہستہ آہستہ ماچس آ گئی, اور ماچس کے بعد اب دور لائٹر کا آ گیا, اور لائٹر بھی اب نئے قسم کا آ گیا کہ مطلب صرف اس کو بٹن پریس کرو, بلکہ اب لائٹر کی بھی ضرورت ختم ہو گئی ہے, چولہے کا ویسے بٹن پریس کرو تو آگ جل پڑتی ہے. لیکن جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ آسائشیں شروع ہو گئی ہیں, اسی طرح امتحانات بھی شروع ہو گئے. پہلے امتحان تھوڑے تھے, ایک بندے کو ایک مقام پہ جانے کے لیے کئی دنوں کا سفر کرنا پڑتا تھا, اپنا پیغام کسی تک پہنچانے کے لیے کئی دن درکار ہوتے تھے, اور پھر وہاں سے جواب آنے کے لیے کئی دن درکار ہوتے تھے. اب تو آسانی سے آسانی پیدا ہوتی جا رہی ہے. اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں. مجھے ایک پورا پروگرام چاہیے, میں صرف اسی بات پہ پروگرام کروں, یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا کیا سلسلے ہیں, یہ کیوں اتنی خدا اپنی مخلوق کے ذریعے ہم سب کو کس طرف لا رہا ہے. یقیناً اس کے امر سے ہی ہو رہا ہے سارا کچھ, اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. لیکن چلو سوال ہے, مختصر سارج کرتا ہوں, کیوں نہیں تھی ٹیکنالوجی؟ آپ یقین کیجئے اس دور کی یعنی آل محمد کے جو ذوات مقدسہ ہیں ان کے ساتھ یہ آج کی ٹیکنالوجی مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. یعنی معصوم یہاں تو کیمرہ محتاج ہے, کسی جگہ پہ فوکس کرے اور فوکس کر کے کسی کو دیکھے اور دیکھ کے پھر وہ آگے وائرل کرے, یہ کیمرہ ہے. وہاں معاملہ اور تھا, وہاں یہ تھا عین اللہ کسی مقام پہ بیٹھ کے دنیا کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور بتا رہے ہوتے تھے فلاں مقام پہ یہ ہو رہا ہے, فلاں مقام پہ یہ ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی بھلا کا مقابلہ کر سکتی ہے. بات جو میں پہلے کر گیا وہ انسانیت کے حوالے سے, مخلوق کو آہستہ آہستہ گریجولی آگے بڑھایا جا رہا ہے, سلولی آہستہ آہستہ آگے بڑھایا جا رہا ہے. ورنہ یہ ٹیکنالوجیاں اس مقدس گھرانے کا کہاں وہ کر سکتی ہیں, کہاں کریم گھرانہ اور کہاں یہ ٹیکنالوجی. آپ یہ دیکھیے, میں نے کہا نا محتاج ہے انسان اس وقت بھی کیمرے کا. کیمرہ نہ لگا ہو, اس وقت میں بیٹھ کے گفتگو کرتا رہوں اور آپ دیکھ نہیں سکتے. یہی میں کیمرے کا, آپ سب لوگ اس وقت مجھ سمیت کیمرے کے محتاج ہے. لیکن عین اللہ خدا کی زمین پہ آنکھ, اللہ کا وہ کریم نمائندہ, وہ خدا کا مظہر, وہ ان ٹیکنالوجیوں سے ماورا ہے. مخلوق کو اس دور میں ان مرحلوں سے گزارا گیا, اور اس دور میں اس لیے ٹیکنالوجی بہت اپنے آگے بڑھ رہی ہے. جیسے آپ نے کہا اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ یہ چیزیں آ رہی ہیں, یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ لوگ خالق کے اس نظام قدرت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھیں بھی کھول رہی ہیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. موبائل آج ہر بندے کے پاس ہے,
آپ نے واٹس ایپ کیا, فرض کرو آپ بیٹھے ہیں کہیں دیار غیر میں, لاکھوں میل دور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے دیار غیر میں مجھے ایک واٹس ایپ کیا, مجھے 1 سیکنڈ میں واٹس ایپ پہنچ گیا. وہ واٹس ایپ, اس ٹیکنالوجی, اس نیٹ اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا, 1 سیکنڈ میں میرے تک پہنچ گیا. اب لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اتنی دور بیٹھ کے لوگوں تک اپنا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ تو اس ٹیکنالوجی نے بتا دیا کہ انسانوں کی بنائی ہوئی اگر یہ ٹیکنالوجی 1 سیکنڈ میں اپنا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتی ہے تو خدائی نمائندے کی طاقت تو کروڑ ہاں بلکہ مقابلہ ہی نہیں ہے, کروڑ گنا اس سے زیادہ بلند ہے. ایک میں نے صرف ایک مثال دی. اب AI کو دیکھ لیجئے, ہمارے موبائل کے کیمرے ہماری ہر چیز واچ کر رہے ہیں, ہے ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے, ہو رہا ہے. اگر یہ چیزیں ہماری ہر چیز واچ کر رہی ہیں, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے, ہم کوئی ایپ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, آ رہی ہوتی ہے سامنے. اگر یہ چیزیں اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہیں اور ہمیں یہ صرف نفسانی خوشی پہ نہیں بلکہ ہمیں احساس دلا رہی ہیں کہ یہ بھی چیز اگر ایسے ہے تو پھر کوئی خدائی نظام بھی ہے. تم سوچو اچھا, تمہارے سامنے آئے گا اچھا. تم بنو نیک, تمہارے سامنے آئیں گے معاملات نیک. تم سوچو گے بد, تم سوچو گے غلط, تمہارے سامنے آئیں گی چیزیں غلط اور بد. تو یہ ہمارے پر منحصر ہے ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. یعنی ہمارے پاس اس وقت کھلا وہ ہے, ہم کس طرح اپنا رخ موڑنا چاہیے ہمارے پر منحصر ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال ہے, تو ویسے یہ سوال کم از کم ایک پروگرام چاہیے, بلکہ ایک سے بھی زیادہ پروگرام چاہیے اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہو سکے, لیکن میں نے مختصر آپ کی خدمت میں گزارش کی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ کیسے یقین ہو کہ امام کی معرفت ہم سب کو حاصل, یعنی ہمیں حاصل ہو رہی ہے, کیسے یقین ہو. بڑا اچھا سوال ہے, کیسے یقین ہو کہ امام کی معرفت ہمیں حاصل ہو رہی ہے. تو معزز سامعین اور خصوصاً یہ کالر بھائی جنہوں نے کال کی تھی, ان کی خدمت میں گزارش اسپیشل کرنا چاہوں گا, اگر آپ کا رخ مثبت ہو گیا, آپ کی سوچ بہترین ہو گئی, آپ مخلوق کے عیب دیکھنا چھوڑ بیٹھے ہیں, آپ مخلوق کی برائیاں کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں, آپ مخلوق کو نکتہ چینی کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں, آپ اس گندی مکھی کی مانند نہیں ہیں جو پھوڑے پہ بیٹھتی ہے, جو کوڑے پہ بیٹھتی ہے, جو گند پہ بیٹھتی ہے. آپ اس مکھی کی مانند بن گئے جو پھولوں سے رس چوستی ہے. تو آپ یقین کیجئے آپ کو امام کی معرفت حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے. اگر آپ کو دنیا کی ہر عورت سوائے اپنی زوجہ کے ماں بہن بیٹی نظر آتی ہے تو آپ یقین کیجئے آپ کو امام کی معرفت حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں شکر پہ عمل کرنا شروع کر بیٹھے, یعنی ہر چیز میں آپ کے اندر شکوہ ختم ہو گیا, آپ کسی کو چیز دیکھ کے مرعوب نہیں ہو رہے, بہت زیادہ متاثر نہیں ہو رہے, تو آپ یقین کیجئے آپ کو معرفت امام حاصل ہونا شروع ہو گئی. اور اگر ایک بات چھوٹی سی رہ گئی, اگر آپ کی عبادات میں خلوص شروع ہو گیا, خلوص سے مراد یہ ہے سلے سے آپ کی عبادات پاک ہو گئی, تو آپ یقین کیجئے آپ کو معرفت امام حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری عبادات میں خلوص ایسا آ جائے کہ اس میں سلے کی وہ نہ ہو کہ ہمیں ملے گا کیا, بلکہ یہ ہو کہ ان کا شکر ہے کہ خدا نے ان ضوابط کے صدقے ہمیں عبادات کرنے کے قابل بنایا. تو آپ یقین کیجئے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو امام کی معرفت ہو رہی ہے, اور آپ گناہوں سے رک بیٹھے ہیں, آپ خطاؤں سے رک بیٹھے ہیں, آپ اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. آپ یقین کیجئے آپ کو امام کی معرفت حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ ہر جگہ اپنے امام کے عین اللہ کیمرے کو محسوس کرتے, میرا مولا مجھے دیکھ رہے, آپ یقین کیجئے آپ کو امام کی معرفت حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے. بہت شکریہ. سوال تو بڑا خوبصورت ہے اور جواب بھی بہت زیادہ بنتے ہیں, لیکن میں نے مختصر آپ کی خدمت میں گزارش کی. تو اس کے بعد اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال یہ تھا کہ انتقام مختار اور انتقام صاحب زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں فرق کیا ہے؟ اس کا مختصر جواب دوں گا. وہ انتقام خفی تھا, یہ انتقام جلی ہے, یہ بڑا انتقام ہے. یقیناً یہاں عدل ہوگا. عدل یہ نہیں کہ بس مار دیا جائے, عدل یہ ہے کہ ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے اور ظالم کو بار بار زندہ کیا جائے اور بار بار مارا جائے. یہ عدل ہے, اور انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور پہ ایسا ہوگا. بلکہ کتب میں لکھا ہے چاہنے والوں کو موقع بھی دیا جائے گا کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس سوال تھا کہ ایام عزا سے ہم نے کیا سیکھا ہے. بڑا اچھا سوال کیا جنگ سے ہمارے ایک دوست نے, ایام عزا سے ہم نے کیا سیکھا ہے, اور انہوں نے اپنے سوال میں جواب بھی دیا کہ ہم نے عزاداریاں بھی کی, پرساداریاں بھی کی, ہم نے ماتم بھی کیے, ہم نے تبرک بھی کھائے, ہم نے نیازیں بھی پکائیں, ہم نے مجالس بھی کروائیں. ہم نے عزاداری سے کیا سیکھا؟
جس طرف متوجہ کرانا چاہ رہے تھے، اور الحمدللہ ہر مجلس میں ان کے عطا کردہ توفیق سے ہی میرا ٹاپک ہوتا ہے۔ ہمیں کچھ سیکھنا ہے، کیونکہ یہ ہماری رسم میں نہیں ہے، یہ ہمارے روٹین کے سلسلے نہیں ہے۔ بار بار کربلا ہمارے دلوں پہ دستک دے کے کہتی ہے، خالی نعرہ نہ لگا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، بلکہ درسگاہ سے درس لے اور اپنے لیے ایسی بہترین راہ چن کربلا سے گزرتے ہوئے، تاکہ تو اپنی منزل یعنی امام تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال تھا کہ امام کے قرب کے لیے، جی میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ معزز سامعین، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آپ کی ہر بات میں کیا بات ہے، اور آپ کی ہر کال کیا بات ہے، اور آپ کا ہر میسج کیا بات ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو باقی مومنین تک شیئر ضرور کریں گے، تاکہ ان تک بھی پیغام پہنچے جن تک پیغام نہیں پہنچا۔ انشاءاللہ باحکم امام زمان علیہ السلام ضرور ہم آپ کی خدمت میں 14 دن بعد، ایک جمعرات چھوڑ کے اگلی جمعرات اگر کوئی پروگرام نہ ہوا تو ضرور ہم آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ جو کالر ہمیں کال کر رہے تھے، اگر ان کی کال نہیں اٹھا پایا تو وہ معاف فرمائیں گے، کیونکہ جب کال چل رہی ہو تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھئی میں کال جو سن رہا ہوں اس کو میں پوری اٹینڈ کر لوں، پھر نیکسٹ کالر کی کال لوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، اور ڈھیروں دعاؤں میں سب سے بڑی دعا خداوند عالم آپ سب کو معرفت امام زمان علیہ السلام نصیب فرمائے، اور خداوند عالم آپ سب کو امام کے استقبال کرنے کے قابل بنے، اور وفاداران امام میں شمار فرمائے۔ اور اس سے بڑی دعا خداوند عالم آپ بھی مانگا کرو، میں بھی مانگتا ہوں، کوئی بھی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے قابل بن جائیں، سب سردار کے استقبال کے قابل بن جائیں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ یا علی علیہ السلام مدد، صاحب العصر و زمان، ہم سب کے وارث۔